السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تاحیات نااہلی کیس کی آج بھی سماعت ہوئی ہے۔ کیس کس رخ میں جا رہا ہے؟ معزز ججز کے، چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں یا ان کا جو مائنڈ ہے، ان کے سوالات سے اور ریمارکس سے اندازہ تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس پر بات کروں گا۔ وکلاء جو دلائل جو دیے ہیں وکلاء نے، درخواست گزاروں کے وکیل نے یا جو معاونین تھے، عدالت کے جو معاون وکلاء تھے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور لائیو بھی چل رہی ہے۔ سارے ٹی وی چینلز پر آج سارا دن لائیو چلی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سماعت ختم ہوئی ہے، کل دوبارہ پھر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور معزز جو بینچ کے باقی ممبرز ہیں، انہوں نے بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات اٹھائے ہیں جو بنتے بھی ہیں، جو سمجھ میں بھی آنے والے ہیں۔ بالکل سمپل سادہ سے سوالات ہیں کہ تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی، اور معزز ججز نے کہا کہ دیکھیں، ایک شخص قتل کر دیتا ہے کسی کا، انسان کا، اور کوئی بغاوت کر دیتا ہے، ملک کے خلاف غداری کا مرتکب ہوتا ہے، یا کوئی اغوا کر دیتا ہے کسی کو، یا کوئی ریپسٹ ہے، کسی بھی بڑے جرم میں وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے اور پھر وہ رہا ہو کے آ جاتا ہے۔ سزا کا تعین ہوتا ہے کہ بھائی 5 سال، 3 سال، 10 سال، 25 سال یہ سزا ہوتی ہے، عمر قید بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ان جرائم کا مرتکب جو شخص ہے، وہ جب رہا ہو کے آ جاتا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اگر لڑنا چاہے تو، کرمنل آدمی۔ لیکن ایک شخص جو عوام کا منتخب نمائندہ رہا ہے اور الیکشن لڑتا آیا ہے، عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، قانون سازی کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر فارم فل کرتے ہوئے، کاغذات نامزدگی فارم فل کرتے ہوئے یا اساسے گوشوارے جمع کراتے ہوئے کوئی خانہ کوئی خالی چھوڑ دیتا ہے غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی، فرض کریں جان بوجھ، غلطی سے تو غلطی ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر کرے گا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس غلط بیانی پہ یعنی جھوٹ بولنے پہ اتنی بڑی سزا کہ تاحیات نااہل ہو جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ ایک شخص گناہ گار ہے، اسلام میں بھی معاف کرنے کا تصور ہے، معافی کا تصور اسلام میں بھی ہے کہ ایک شخص اگر کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، وہ اگر دل سے توبہ طائب ہو خدا کے سامنے، خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی توبہ طائب ہو، آئندہ کے لیے یہ جو گناہ ہے نہ کریں، تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہے معافی کا۔ تو ایک شخص، ماضی میں بھی ہم نے مثالیں دی، ماضی کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی، ان سے پہلے کے جو ان کے ساتھی تھے، پہلے مسلمان بعد میں جو بنے تھے، ان کے حوالے سے بھی خلفائے راشدین کا حوالہ دیا کہ بھائی ابھی فرض کریں ایک گناہ گار ہے اور وہ گناہ چھوڑ کر نیک بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، تو کیا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو یعنی سزا دی جائے گی کہ بھئی آپ تو گناہ گار تھے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ معافی کا تصور ہے، جب بندہ توبہ طائب ہو جائے تو اس کے خلاف پھر کارروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ خانہ فل کر دیا، اس کے بعد وہ سب اس کو نااہل کر دیتے ہو، فرض کریں 5 سال کے لیے، تو بھائی 5 سال کے بعد تو وہ الیکشن لڑنا چاہیے نا، الیکشن لڑ سکتا ہے نا، یہ معقول جواز ہے کہ بھائی آپ تاحیات نااہل کر دیتے ہیں۔ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ فلاں کا فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے میں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، اس لیے۔ لیکن پھر یہ بھی ڈیبیٹ چلی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ زیادہ
اہم ہے یا قانون اور آئین زیادہ اہم ہے؟ آئین میں آرٹیکل 62 63 میں کہیں نہیں درج کہ سزا کی مدت کتنی ہوگی، اور شکیں بھی بعد میں 1985 میں ضیاء کے دور میں ڈالی گئی تھیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کل اٹھایا تھا کہ بھئی ضیاء کون سے صادق اور امین تھے؟ کیا ضیاء الحق خود صادق اور امین تھے کہ انہوں نے شکیں ڈلوا دی 62 63 میں کہ بھئی صادق اور امین ہونا چاہیے؟ پہلے تو خود صادق اور امین ہونا چاہیے نا، انہوں نے تو آئین توڑا، آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، پھر اس کا حلف کی خلاف ورزی کی، غداری کا مرتکب ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 میں۔ تو وہ غداری کا مرتکب ہوا تو پھر وہ کیسے پارسا ہو گیا، کیسے صادق اور امین ہو گیا؟ لیکن انہوں نے شکیں ڈلوا دی سیاستدانوں کو انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو نکیل ڈالنے کے لیے، اور ان کو یعنی کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ اور آئینی ترامیم کا بھی وکیل نے حوالہ دیا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی ترامیم بھی گن پوائنٹ پر کرائی جاتی ہیں، اور ایک ڈکٹیٹر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آئینی ترمیم کرو نہیں تو میں 25 سال بیٹھا رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا، تو وہ پھر آئینی ترمیم کی جاتی ہے۔ خود آئینی ترمیم 19ویں آئینی ترمیم مجھے یاد ہے، ابھی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد 19ویں آئینی ترمیم جو ہوئی، افتخار محمد چودھری صاحب وزیر چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے کروائی، زبردست کروائی، کیونکہ 18ویں ترمیم میں ججز تعیناتی کا اختیار سپریم کورٹ کو اس طرح نہیں دیا گیا تھا۔ 18ویں ترمیم میں ججز تعیناتی کا اختیار پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا تھا، لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے 18ویں ترمیم کو اٹھا کے پھینک دیا، پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا کہ بھائی مجھے تو اختیار دو نا۔ سپریم کورٹ نے زبردستی اختیارات لیے اور سپریم جوڈیشل کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا 19ویں ترمیم کر کے۔ تو یہ گن پوائنٹ پہ تھی، افتخار محمد چودھری نے خود، یعنی سپریم کورٹ نے گن پوائنٹ پہ ایک ترمیم ہمارے سامنے بھی کرائی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے، جو ہیں ابھی، قاضی فائز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، گن پوائنٹ پہ بھی ترامیم کرائی جاتی ہے، اسی لیے ترمیم کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وکیل کو چیف جسٹس نے کہا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے بہت سارے اور بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ اچھا، جو معاون وکلاء ہیں، معاون وکیل ہے فیصل قریشی، انہوں نے پھر یہ کا مشورہ دیا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو فیصلہ پہلے آلریڈی موجود ہے سپریم کورٹ کا، یہ فیصلہ واپس لیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، یہ فیصلہ پہلے واپس لیں گے۔ اگر سادہ قانون بنا کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ضیاء الحق کے حوالے سے، آمروں کے حوالے سے سخت باتیں کی ہیں کہ بھئی کوئی وکیل بھی آمروں کے خلاف نہیں بول رہا ہوتا، آتا ہے ایک آمر اور سارے سسٹم کو جو ہے سبوتاج کر کے اور خود بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی جو مرضی ہے اپنی منمانی کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے قوانین بنواتا ہے، اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کرواتا ہے، اپنی مرضی کی شکیں شامل کرواتا ہے۔ تو یہ نااہلی کا تاحیات نااہلی کا قانون جو ہے، یعنی 62 اور 63 میں جو شکیں ڈالی گئی ہیں، ان کو ریورس یا تو ہونا چاہیے، یہ تو آئینی ترمیم سے ہی ہوگا جب پارلیمنٹ آئے گی۔ تو اچھا، یہ بھی سوال اٹھایا چیف جسٹس نے کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ 342 کا ایوان، یعنی منتخب نمائندے جو قانون بناتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا ویژن جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ جو 7 ہم ججز بیٹھے ہیں، ہمارا ویژن ٹھیک ہے، یعنی ہم جو سوچ رہے ہیں جس اینگل سے ہم درست ہیں، اور یہ 342 کا جو ایوان ہے یہ ٹھیک نہیں سوچ رہا۔ یہ بھی تو پاسیبلٹی نہیں ہوتی نا، اس طرح بھی تو نہیں ہوتا۔ ان کا کام ہے قانون بنانا، عدالت کا کام ہوتا ہے قانون کی، آئین کی اور قانون کی تشریح کرنا۔ یہ چیف جسٹس اور باقی
جو ججز معزز ججز ہیں ان سب کی تقریباً رائے یہی تھی اور ریمارکس یہی تھے، سوالات اسی طرح کے تھے، اور جو کچھ وکلاء ہیں وہ بھی تقریباً آن بورڈ ہیں اسی پہ ہی۔ جو ماحول مجھے لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ تاحیات نااہلی کا قانون ختم ہو جائے گا، اور مجھے جو لگ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے چیف جسٹس اور معزز ججز کے ریمارکس اور وکلاء کے دلائل سننے کے بعد، کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا قانون ختم ہو جائے گا اور میاں نواز شریف کو ریلیف مل جائے گا۔ اس میں چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو لمبے ٹائم تک، عرصے تک نہیں چلانا چاہ رہے اس کیس کو۔ الیکشن سر پر ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن سے پہلے ہم نے 11 کی تاریخ دی ہے، میرا خیال ہے 11 جنوری کی، کہ 11 جنوری سے پہلے ہم نے اس کو کلیئر کر دینا ہے، ایک طرف کر دینا ہے کہ سزا تاحیات ہونی چاہیے، سزا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہونی چاہیے، یا سزا سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ چیف جسٹس کے 3 آپشنز جو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں دیے ہیں، اور وکلاء سے، سینئر وکلاء سے بھی مشاورت اور معاونت مانگی ہے، لیکن سپریم کورٹ بار کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ بار نے تاحیات نااہلی کی حمایت کر دی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ ابھی فی الحال تاحیات نااہلی کی حمایت کر رہے ہیں کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہونا چاہیے۔ عمران خان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ عمران خان پہ بھی تلوار تو لٹک رہی ہے نا، ایک سزا تو ان کو 3 سال کی تو آ چکی ہوئی ہے، اور نائل بھی ہو چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے، لیکن اگر عدالتوں سے بھی وہ نائل ہوتے ہیں تو ساری زندگی وہ بھی تاحیات نائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی والے ذرا تذبذب میں بھی ہیں، لیکن تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کی، یہ انتقامی کارروائی کے تحت ہوتا ہے۔ عمران خان کے یعنی عمران خان کو ظاہر لاڈلا بنانا تھا تو میاں نواز شریف کو آؤٹ کرنا تھا، اور ایک سیاستدان کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ چلو غلطی چیف جسٹس کے بقول کہ بھائی غلطی یا جھوٹ بولنا، صادق اور امین تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ صادق اور امین کی اتنی بڑی ڈگری ہے، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، باقی تو ان کی ہے، باقی تو کوئی صادق اور امین اس دور کا بندہ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میں خود اگر الیکشن میں لڑوں اور کوئی اعتراض لگاتے میرے نامینیشن پیپر پہ کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، تو میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ اٹارنی جنرل سے بھی کل پوچھا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، پھر کہا چیف جسٹس نے آپ نام ہی جواب دینا، کیونکہ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو صادق اور امین کی سینیٹ میں بھی درخواست آئی تھی، ایک پیپلز پارٹی کی پلوہ شاہ خان نے دی تھی کہ یہ صادق اور امین کے الفاظ نکالے جائیں۔ پھر امین لفظ، آئین میں امین لفظ اردو میں لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی یہ امین لفظ اردو میں کیوں لکھوایا گیا تھا؟ کیا ضیاء الحق کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی تھی؟ امین کا انگریزی جو لفظ ہے متبادل انگریزی وہ نہیں آ رہا تھا؟ یا جنہوں نے آئین اس وقت بنایا، یہ ترمیم، یہ آرٹیکل ڈالے آئین میں، کیا ان کو انگریزی نہیں آتی تھی؟ یا امین، صادق اور امین کی کا مفہوم ان کو انگریزی نہیں آتی تھی ان کو، صادق اور امین کی، تو اردو میں کیوں ڈلوایا گیا؟ تو یہ اس طرح کے یعنی نیت پہ بھی، نیت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اس قانون کے بنانے کے، اس آئین، اس آرٹیکل کے شامل کرتے وقت یا ان شکوں کے شامل کرتے وقت ان کی نیت کیا تھی؟ بدنیتی کی بنیاد پر تو نہیں شامل کی گئی تھی۔ جی جس طرح میاں نواز شریف کو سزا سنائی گئی، اب سزائیں ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی ہیں، اب ادھر سے نااہلی سپریم کورٹ سے ہی ختم ہونی ہے، تو اب کل سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔